سنت نماز کے بعد دعا کی جائے گی کہ نہیں؟ سامعین مکرم، اس مسئلہ کو جاننے کے لیے نماز کی تمام اقسام کا جاننا ضروری ہے تاکہ آپ کو صحیح طریقہ سے مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ نماز کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 فرض، نمبر 2 واجب، نمبر 3 سنت، نمبر 4 نفل۔ فرض نماز خواہ جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں یا اکیلے ادا کر رہے ہوں، دونوں صورتوں میں فرض نماز کے بعد دعا کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ فرض نماز ادا کرتا ہے تو جماعت میں تو امام صاحب دعا کرا دیتے ہیں، اسی طرح اگر اس کی جماعت قضا ہو جائے تو اکیلے فرض نماز ادا کرتے ہوئے بھی وہ آخر میں دعا کرے گا۔ مثلا عشاء کے 4 فرائض، اب یہ جماعت کے ساتھ ادا کیے جائیں یا اکیلے ادا کیے جائیں، دونوں صورتوں میں دعا کی جائے گی۔ اسی طرح عورتیں بھی گھروں میں فرض نماز ادا کریں گی تو وہ دعا کریں گی۔ اب واجب کی طرف آتے ہیں۔ واجب کا حکم بھی فرض کی طرح ہے، جس طرح فرض نماز کے بعد دونوں صورتوں میں دعا کی جاتی ہے، اسی طرح واجب نماز کے بعد بھی دونوں صورتوں میں جماعت کے ساتھ یا اکیلے دعا کی جائے گی۔ مثلا عشاء کے 3 وتر یہ عام دنوں میں اکیلے پڑھے جاتے ہیں اور ان کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں وتر جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں اور جماعت کے آخر میں دعا کی جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے سنت نماز کی، تو یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ سنت نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا نہیں کی جائے گی بلکہ انفرادی طور پر دعا ہوگی۔ یعنی اگر سنت نماز اکیلے ادا کر رہے ہوں تو اس کے آخر میں دعا کی جائے گی، جیسا کہ ظہر کی نماز کے آخری 2 سنت، ان کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ اور اگر سنت نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو پھر اس کے آخر میں دعا نہیں کی جائے گی۔ مثلا رمضان المبارک میں تراویح کی نماز یہ سنت موقتہ ہے اور یہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، اس کے آخر میں دعا نہیں کی جاتی۔ اور نفل نماز کی جماعت نہیں ہو سکتی، نفل صرف اور صرف اکیلے ہی پڑھے جا سکتے ہیں اور نفل نماز کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ سامعین مکرم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ سنت نماز اگر اکیلے پڑھ رہے ہوں تو اس کے بعد دعا کی جائے گی، اور جب جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہوں تو بعد میں دعا نہیں کی جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔